آپ نے فرمایا 5 سے 6 حق ہیں مسلمان کے مسلمان پر. ایسے تو حق اللہ کے بھی ہیں اور بندے کے بندے پر بھی حق ہے، مگر اللہ کے حق جو ہے وہ اللہ خود ہی معاف فرما سکتا ہے، کہ بندے کے حق کوئی شخص نہیں معاف کر سکتا جب تک کہ وہ خود بندہ حاضر ہوگا اور وہ بخش دے گا تو پھر کام چلے گا. تو فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 سے 6 حق ہیں، اور ان میں سے ایک حق جو ہے واتباع الجنازہ، جنازے کی اتباع کرنا. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی شخص ایمان والا فوت ہو گیا ہے تو دوسرے جس کو پتہ چل جاتا ہے کوئی شرعی اگر عذر نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ جنازے میں شرکت کرے. اور دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ سزا و جزا پر ہے، سزا و جزا پر ہے. نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، فلانا کام کرو گے یہ ثواب ملے گا، فلانا کام کرو گے یہ ثواب ملے گا. اطاعت بھی ہے اور اپنے نبی کی اتباع بھی ہے اور ساتھ میں انعام بھی ہے تمام کاموں کے اندر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر جنازہ کسی کا پڑھتے ہیں تو کیا حاصل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ گھر سے جب جنازہ نکلے تو اس جنازے کے ساتھ آئیں، قدم بقدم ملاتے ہوئے آئیں اور آ کر جنازہ پڑھیں، پھر اس کی بندے کی تدفین کریں اور تلقین پڑھنے کے بعد جب واپس جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 قیرات ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ قرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اود کا پہاڑ، اود کے پہاڑ جیسا جو ہے اس کو 2 اود کے پہاڑوں کا اس کو ثواب ملے گا. تو اود کا پہاڑ بہت لمبا بڑا پہاڑ ہے، تو کتنا بڑا ہے، مگر یہ جو ثواب ہے یہ چھپا ہوا ایمان بالغیب میں. بس ہم اپنے نبی کی اطاعت اور آپ کی اتباع کری، ہم نے یہ کام کرنا ہے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ثواب کتنا ہے تو دنیا کا کام درم برم ہو جائے. تو دوستو آپ نے فرمایا جو صرف آیا جنازہ پڑھا اور چلا گیا اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا، اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا. ہم جنازے میں پڑھتے ہیں اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ آخری عبارت سے پہلی عبارت جو ہے کہ یا اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، یہ الفاظ اپنے اندر بڑا خزانہ لے کر آئے ہوئے ہیں جو ہم اس کی طرف سوچتے نہیں ہیں، دھیان نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے کہ ہم جب آدمی ہم نے بھی مرنا ہے، جو بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں یا اللہ زندہ رکھ تو اسلام پر. لیکن کیا زندگی میں رہ کر کبھی اسلام آپ نے اوپر لاگو کیا؟ سوچنے کے بعد یہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو زندہ رکھ تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر، تو کیا زندگی میں ہم نے کبھی اسلام کو لاگو کیا؟ ہم نے 5 وقتی نماز با جماعت یا پڑھی یا اپنی بیوی کو کہا نماز کا؟ کبھی پوچھا ہے نماز کا؟ یہ تو ہم پوچھتے ہیں سالن اچھا نہیں بنایا تم نے، مرچیں زیادہ ڈال دی، کہاں گئی، دیر سے واپس آئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دن میں 100 باتیں سناتے ہیں بیوی کو. کبھی یہ پوچھا کہ تم نے نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں، یا تمہیں نماز پڑھنے میں سے کیا تکلیف تھی وہ مجھے بتاتی، وہ کام میں ذمہ لیتا؟ کبھی پوچھا؟ کبھی بہت کم لوگ پوچھتے ہیں. کبھی پوچھا بیٹے سے کہ تم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ کہ مرنے کے بعد جب ہم کہیں گے یا اللہ زندہ رکھ تو اسلام پر رکھ، اسلام کو لاگو کیا تو نے؟ کبھی نہیں پوچھا. ہاں جب سکول کا ٹائم ہوتا ہے تو 1 منٹ تاخیر نہیں کرتے، مگر نماز کے لیے ہم سب کی آنکھیں نہیں کھلتی. اور کبھی بیٹی سے کسی نے پوچھا کہ بیٹا تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اپنے پردے کا خیال کیا کہ نہیں خیال کیا، ہلکسا ساری چیزیں. تو میرے دوستو سب سے پہلے دین اسلام کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا، اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا. جب اپنے اوپر لاگو کر لو گے تو اپنی بیوی پر لاگو کرنا آسان ہو جائے گا، بیٹے پر لاگو کرنا آسان ہو جائے گا، بیٹی پر لاگو کرنا آسان ہو جائے گا، سب پر ایک معاشرہ قائم ہو جائے گا. لیکن اگر اپنے آپ پر لاگو نہیں کر سکے، نمازی نہ بن سکے، پکے اور سچے مسلمان نہ بن سکے، تو پھر کیا ہم پڑھیں گے یا اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر؟ رب نے تو ہمیں اسلام دے دیا، اللہ نے تو قرآن دے دیا، نبی آخر زمان دے دیے جن کے لیے امتیوں نے، لوگوں نے، انبیاء نے دعائیں مانگی تھی. اس سے بڑا اور کیا رب ہمیں دے گا؟
لمحہ بلمحہ دل بدن ایسے نظام واضح ہو رہے ہیں کہ ہمیں دین اسلام کو اپنانے میں کوئی تکلیف نہیں. قرآن حدیث فضا میں موجود ہے. یہ موبائل ہے، اس کو آن کریں، اندر قرآن بھی ہے، اس کے اندر حدیث بھی ہے، تمام مسائل ہیں. اب بھائیو عذر ختم ہو گئے، اب عذر ختم ہو گئے ہیں. ہمیں یہ لازم ہے مسلمانوں پر، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے اوپر گزارا نہیں. اب تو ہندو بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی ہندو مر جاتا، مرنے کے قریب ہوتا، سانس نہیں نکلتا اس کا، تو ہم اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کان میں کہ تمہارا سانس نہیں نکلے گا، کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہندو کہتے ہیں ہم کلمہ جب اس کو پڑھاتے ہیں اس کی روح پرواز کر جاتے ہیں، بعد میں اس کو جلا دیتے ہیں. وہ تو ان کا اپنا نظام ہے، خدا نے ان کو دنیا پر سب کچھ بتا دیا. تو دوستو ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم خدا والے ہیں اور مصطفیٰ والے ہیں، ہم دین والے ہیں. ہم کو ایسے تو نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے خدا کو بھی نہیں پہچانا یا خدا پر ہمارا اعتبار نہیں، اپنے مصطفیٰ پر بھی اعتبار نہیں، قرآن پر بھی اعتبار نہیں، اس لیے ہم دنیا میں ذلت و ذلیل و خوار ہو گئے ہیں. تو دوستو اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور پھر آپ کو، ہم سب کو اسلام اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. اب صفحے بنا رہے، تقریباً ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سب کو جو عظیم عطا فرمائے. آمین. یہ بھائی محمد مسکین اس کا نام تھا. یہ میرا جماعتی بھی، میرا رشتہ دار بھی سکا اور میرا جماعتی بھی ہے. یہ جس طرح ان کا نام مسکین ہے، بندہ بھی مسکین ہے اور یقین کریں اس کی زندگی بھی مسکین گزری. بس اللہ تعالیٰ بخش فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا میری امت پر کہ اچھے اچھے لوگ چلے جائیں گے، بھوسا رہے گا. جس میں آتا ہے بھوسا رہ جائے گا، بھوسا. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں یار بھون بھی تک ڈگر کھانے، ہم تو بھون سے بھی کم ہے، کری نہیں ہونی مٹی ملا کے لینے دیں گے، اس تو بیسی کم ہے. تو دوستو اپنی طرف خیال کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ تعالیٰ اپنی اپنے نبی کی محبت، آپ کی اطاعت تباہ نصیب فرمائے. نیت حاضر کر لیں. 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ. ثنا واسطے اللہ تعالیٰ، درود واسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھنا حاضر امام سے ابو کی طرف اللہ اکبر.